ڈاکٹر فرد سے۔ جی شاہ صاحب، جب سے آپ سے ملاقات ہوئی دل سے ہر شے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، جی رہا ہوں مرنے کی امید میں، مر بھی جاؤں گا جو صحت ہو گئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ غازی صاحب، سب سے پہلے تو زیارات مقدسہ، مطہرہ، مطہرہ، منورہ و منورہ آپ کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد جو ابھی قبلہ ڈاکٹر معین صاحب فرما رہے تھے کہ حضور حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ الاقدس نے جو فرمایا کہ الطارق من الدنیا، حضرت خواجہ حمید الدین قدس سرہ الاقدس کے بارے میں فرمایا، ان سے فرمایا کہ الطارق من الدنیا والفارغ عن العقبہ والواصل بالمولا۔ یہ جو آپ نے خطاب دیا سلطان الطارقین حمید الدین صوفی، یہ جو حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ الاقدس نے یہ ایک جملہ فرمایا نا، یہ حضور یہ پورا تصوف جو ہے نا اس کو آپ نے اس جملے میں جمع فرما دیا ہے، کوزے میں بند کر دیا۔ جو آپ نے فرمایا الطارق من الدنیا، یعنی یہ جو حمید الدین ہے ہمارا، یہ دنیا سے طارق ہے، یہ دنیا کی اس کو حب نہیں ہے، یہ نفس کی اس کو حب نہیں ہے، یہ طالب الدنیا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والفارغ عن العقبہ، یعنی یہ جو حمید الدین ہے اس کو جنت کی بھی آرزو نہیں ہے، بلکہ یہ تو عالم ناسوت سے بھی گزر چکا ہے، عالم ملکوت سے بھی گزر چکا ہے، بلکہ یہ تو راہی ہے عالم جبروت کا، اور یہ عالم لاہوت کا جو ہے مسافر ہے، یعنی والواصل بالمولا، کہ یہ رب تعالی کا جو ہے واصل ہے، طالب المولا ہے۔ اور پھر آگے جو یعنی یہ سلطان الطارقین جو ہے، تو اس کی آپ نے جو فرمایا کہ یعنی دنیا کا بھی طارق ہے، عقبہ کا بھی طارق ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف مولا کا طالب ہے۔ اور جو آپ نے آگے صوفی کا فرمایا، یہ حضرت، اور یہ جو صوفی کا جو فرمایا نا، صوفی کا اگر ہم تعلیم دیکھیں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ 3 قسم کے گروہ ہیں، کہ ثم اورثنا الکتاب، یعنی پھر ہم نے وارث کر دیا اس کتاب کا کہ ان لوگوں کو الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اور وہ 3 قسم کے گروہ ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ ظلم جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے کہ وہ شخص جو اس نفس کو قطع کرنے میں لگا ہوا ہے وہ ظالم للنفس ہی ہے، اور ان کو متشبہ بتصوف کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں فمنہم مقتصد، جو مقتصد ہے یہ متصوف ہے، یعنی جو طالب الآخرت ہے۔ اور تیسرے جو ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور یہ جو سابقٌ بالخیرات تھے یہ وہ لوگ تھے جو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کو مقرب کہا جاتا تھا، جن کو صحابی کہا جاتا تھا، اور انہی کو تابعین کے دور میں صوفی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے بتایا کہ یہ ظالم لنفسہ ہی بھی نہیں ہے، یہ مقتصد بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سابقٌ بالخیرات ہے، یہ مقرب ہے، کامل ہے اور صوفی ہے۔ جب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 گروہوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کلہم فی الجنہ، یہ تینوں جو ہیں جنت میں ہیں، جو راستے میں چل رہا ہے وہ بھی جنت میں ہے، جو درمیان میں پہنچ چکا ہے وہ بھی جنت میں ہے، جو کامل ہے وہ بھی جنت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اصطفینا من عبادنا، کہ ان کو ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا۔ کرنے افضل کے اجازیوں جیسی جھلک ان میں نظر آتی ہے۔ جی یہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا اور آپ کو یہ القابات دیے۔ ڈاکٹر سید فرد صاحب، آپ کی خاص، آپ کے اقوال یا آپ کی حیات کے کچھ خاص باتیں کیا تھیں؟ قبلہ غازی صاحب، یہ جو مشائخ اولیاء ہیں نا،
یہ پرتاؤ ہوتے ہیں، عکس ہوتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ مختصر زمین تھی، تہ بند پھٹا ہوا تھا، اور بی بی جو تھیں ان کا دوپٹہ نہیں تھا، وہ پیران سے اپنا سر ڈھانپتی تھی۔ اللہ، یہ جو فقر ہے، اس فقر پہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر فخر نہیں فرمایا، صرف فقر پر فخر فرمایا، الفقر اور فخری، فرمایا ہے الفقر فخری، فخری۔ اور حضور سما انور صلی اللہ الفقر علیہ وسلم فخری جب کا ایک دفعہ رہا شان اپنے عمارت گھر میں، میں اقبال نے کہا ہے نا جی، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، جی۔ اور حضور جب ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ نرم و نازک بستر پڑا تھا، تو حضور نے پوچھا، حضور کا تو بستر مبارک کھردرا تھا نا، سخت تھا، تو حضور نے پوچھا یہ بستر کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کا بستر مبارک دیکھا جو سخت تھا، کھردرا تھا، تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ رونے لگی، تو وہ جا کے اس نے نرم و نازک بستر جو ہے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ، اس بستر کو فوراً واپس بھیج دو، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے۔ تو حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بھی جو تھے، آپ کو جب بادشاہ نے، اس حاکم نے زمین اور کچھ اس کی مال کی جب کہا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ مرا طریق امارت نیست، میرا طریق جو ہے وہ امارت نہیں ہے، بلکہ مرا طریق محبت است، میرا طریق جو ہے محبت ہے۔ اور یہ حضرات فقر کو کیوں اختیار کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی حضور کہ ایک دفعہ فقراء کا قاصد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغنیاء جو ہیں وہ تو ہم سے بازی لے گئے، وہ صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور ہم فقراء تو رہ گئے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو 3 چیز کی فضیلت ہے، ایک یہ کہ تم لوگ 500 سال پہلے، فقراء جو ہیں اغنیاء سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور دوسرا وہ جنت میں اس یاقوت احمر کے بنے ہوئے دریچے میں ہوں گے جہاں پر انبیاء، شہداء اور فقراء ہوں گے، کہ جنت والے ان دریچوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو فقراء ہوتے ہیں ان کے لیے جنت مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے جنت میں، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع ومرافقۃ حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ اور یہ حضرات حضور کی رفاقت کے لیے فقر جو ہے وہ اختیار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ جی۔ تو ناظرین کرام، یہ پولیو کے قطرے پلانا کیوں ضروری ہے؟ یہ ڈاکٹر سید فرد حسین صاحب بخاری جو ہیں وہ اسلامی اسکالر بھی ہیں اور میڈیکل کے ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے سینئر ڈاکٹر، آج ان سے پوچھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں نا، پولیو کے قطرے کو غیر اسلامی حرکت ہے؟ جی قبلہ غازی صاحب، آپ نے بہت اچھا ایشو اٹھایا ہے، اور میں آپ کے اور 92 کے توسط سے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ انسداد پولیو کی مہم میں حکومت کا ساتھ دیں اور پولیو کی ٹیم کا تعاون کر کے اس مہم کا حصہ بنیں۔ یہ اور اپنے جو بچے ہیں، جو ان کے پھول ہیں اور یہ صبح نور ہیں، ان کو اس مرض سے جو پولیو ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس سے بچا لیں، اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے مگر اس کا بچاؤ جو ہے ممکن ہے۔ قبلہ غازی صاحب، جب تک وائرس موجود ہے کوئی بچہ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ پچھلے سال 2019 میں 144 کیسز جو ہیں، 144 کیسز پولیو کے جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس جنوری میں 11 فروری تک 12 کیسز جو ہیں پولیو کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور ملتان کے حوالے سے میں ایک عرض کرتا چلوں کہ دسمبر کے دن میں جو ڈسپوزل جو یہاں سے ویسٹ کا اس کا سیمپل لیا گیا ہے، انوائرمنٹل سیمپل، اس میں پولیو کا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے رپورٹ پہنچی ہے۔ جب تک یہ وائرس موجود ہے اس وقت تک کوئی بچہ بھی
محفوظ نہیں ہے. یہ گزارش ہے, یہ التجا ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے لیے پولیو ٹیم کا حصہ بنے. ٹھیک. اور یہ اصل میں تو یہ پور سینیٹیشن ہے, مال نیوٹریشن ہے, امیونٹی بچوں میں وہ نہیں ہے. تو جب تک یہ چیزیں ہیں اس وقت تک پولیو کے ڈراپس پلانے چاہیے, اور ایوری ٹائم 2 ڈراپس ایوری ایچ ٹائم. جب بھی یہ ٹیم آتی ہے تو 2 قطرے اپنے بچوں کو پلا کر پولیو سے بچاؤ کو ممکن بنائے. ڈاکٹر صاحب لوگ کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے, ایسے بھی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو پولیو کے قطروں کی جگہ پہ کوئی زہر پلا دیا جاتا ہے, کوئی وائرس ڈال دیا جاتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آئے اس کو سرٹیفکیٹ اس سے دیکھیں, جو پولیو پلانے آئے ان سے کہیں آپ دکھائیں اتھارٹی لیٹر آپ کے پاس ہے, اور پھر اس کے نمبر فون کر کے کنفرم بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا حل بڑا آسان ہے. جی بالکل یہ کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہاں اس طرف تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر جن لوگوں کو کچھ خدشات ہیں تو وہ چیک کر سکتے ہیں اس کو. لیکن اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے, کوئی بھی نقصانات نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے اپنے بچوں کا. اور ڈاکٹر صاحب پولیو اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے, پھر زندگی بھر وہ سفر کرتا ہے بچہ. پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے بالکل. یہ اس میں جو ہے کچھ کیسز تو یہ سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, لیکن جن کو پیرالسس ہو جاتی ہے یا کچھ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر بلبر پیرالسس اس کی ریسپریٹری مسلز کی بھی ہو جائے, اور اگر باقی مسکولر کی بھی ہو جائے تو اس کی لمبس پیرالسس ہو جاتی ہے. مستقل کی جو ہے وہ فالج کے بچے وہ ہو جاتے ہیں.